ناظرین السلام علیکم، میں احمد راحیل پاشا آپ تمام ناظرین کا پروگرام رمضان ٹائم میں دلی خیر مقدم کرتا ہوں۔ رمضان ٹائم ایک ایسا پروگرام ہے جس میں آپ رمضان سے متعلق کوئی بھی سوال کر سکتے ہیں اور اس کا جواب حاصل کر سکتے ہیں۔ نمبرات آپ کے اسکرین پر لگاتار فلیش ہو رہے ہیں۔ آپ کے سوالوں کے جوابات دینے کے لیے اور ہم سے گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ حیدرآباد سے جڑ رہے ہیں مفتی سید عارف محی الدین صاحب، اور ہمارے دوسرے مہمان ہیں وارث وارثی صاحب جو حمد اور نعت کا نذرانہ پیش کریں گے۔ آپ جو ہے میرٹھ سے جڑ رہے ہیں ہمارے ساتھ۔ آپ دونوں حضرات کا بہت بہت استقبال ہے، بہت بہت خیر مقدم ہے۔ اور وارث وارثی صاحب، سب سے پہلے میں آپ سے درخواست کروں گا کہ آپ ہمارے ناظرین کے لیے ایک بہترین کلام پیش کریں۔ جی وارث وارثی صاحب۔ جی جی شروع کیجیے وارث وارثی صاحب۔ ادھر رکھ دیں، یہ جو ایک رکھا اس کے جگہ دو رکھ دیں۔ جی وارث وارثی صاحب، میری آواز آپ تک پہنچ رہی ہے؟ پننے والے نا، بغیر پننے والے لمبے والے جو غالباً میری آواز وہاں تک نہیں پہنچ پا رہی ہے۔ جی مفتی عارف محی الدین صاحب، پروگرام کے حوالے سے کیا تمہیدی کلمات فرمائیں گے آپ؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ محترم ناظرین کرام، جس طرح ہم سب جانتے ہیں یہ مبارک مہینہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے۔ اس عظیم الشان مہینے میں اللہ رب العزت نے 3 عشرے رکھے ہیں۔ پہلا عشرہ رحمت کا جو گزر چکا ہے، دوسرا عشرہ مغفرت کا ہے جو ابھی چل رہا ہے، اور تیسرا جو عشرہ ہے وہ رمضان المبارک کا، وہ جہنم سے آزادی کا ہے۔ علماء کرام ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے جس کسی انسان کو اس مبارک مہینے میں رمضان المبارک کے روزے رکھنے کی، 5 وقتہ نمازوں کا اہتمام کرنے کی، اور نماز تہجد اور نماز تراویح کا اہتمام کرنے کی، کثرت سے قرآن مجید کی تلاوت کرنے کی اور ذکر تسبیح تحلیل کرنے کی توفیق عطا فرمائی، یہ گویا اللہ رب العزت نے اسے رحمت عطا فرما دی۔ یعنی پہلے عشرے کی رحمت توفیق اعمال صالحہ ہے، یعنی نیک کاموں کی، اعمال صالحہ کی توفیق ہے۔ جس کسی انسان کو اللہ رب العزت نے اعمال صالحہ کی توفیق دے دی، علماء کرام ارشاد فرماتے ہیں کہ اعمال صالحہ کی وجہ سے، نیکیوں کی وجہ سے گناہیں دھل جاتی ہیں، جیسا کہ اللہ رب العزت کا ارشاد گرامی ہے، ان الحسنات یذہبن السیئات، بے شک نیکیاں گناہوں کو مٹا دیتی ہیں۔ تو پہلے عشرے میں نیک کاموں کی توفیق ملنے کی وجہ سے، اعمال صالحہ کی وجہ سے، دوسرا عشرہ ان لوگوں کے لیے مغفرت کا بن جاتا ہے۔ ان کی یہ نیکیاں پہلے عشرے کی ان کے گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہیں، اور پھر جس انسان کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، جہنم کی آگ اس پر حرام ہو جاتی ہے، اور جہنم اس پر اپنا کوئی زور نہیں چلا سکتی، جس پر گناہ کا کوئی میل کچیل نہیں ہوتا، گناہ کو ہی آگ پکڑتی ہے۔ تو محترم ناظرین کرام، اللہ رب العزت سے توفیق کی دعا بھی کریں اور کوشش بھی کریں، اہتمام بھی کریں 5 وقتہ نمازوں کا اور رمضان المبارک کے روزے رکھنے کا۔ اکثر میں اسی رمضان میں کئی نوجوانوں کو میں نے دیکھا ہے کہ وہ بغیر کسی عذر کے، صحت مند ہونے کے باوجود، ہٹے کھٹے ہونے کے باوجود بھی وہ روزہ نہیں رکھ رہے ہیں۔ یہ بہت بڑی محرومی کی بات ہے، بہت بڑی محرومی کی بات ہے۔ اللہ رب العزت کی رحمت، مغفرت، جہنم سے آزادی کے لیے اعمال صالحہ اختیار کرنا ضروری ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم کثرت سے اعمال صالحہ کی طرف راغب ہو جائیں۔ اور رہا جو تیسرا عشرہ ہے، تیسرے عشرے کی بے شمار عبادتیں ہیں، اس میں سے ایک اہم ترین عبادت اعتکاف بھی ہے۔ یہ اعتکاف سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے، اور اعتکاف کا وقت 20 رمضان المبارک میں، یعنی 20 رمضان المبارک کے دن سورج غروب ہونے سے پہلے مسجد میں داخل ہو جانا، یہ مکمل 10 دن کا اعتکاف ہوتا ہے۔ یعنی عید کا چاند دیکھ کر آپ مسجد سے باہر نکلیں۔ اعتکاف کی بڑی فضیلت ہے
اور اس کی بڑی اہمیت بھی ہے۔ سنت مؤکدہ علی الکفایہ کا مطلب یہ ہے کہ محلے میں اگر کوئی 2-4 اشخاص بھی، کوئی ایک شخص بھی اگر اعتکاف بیٹھ جائے مسجد میں محلے کی، تو تمام محلے والوں کی طرف سے وہ ذمہ ادا ہو جاتا ہے۔ اور اگر محلے کی مسجد میں کوئی بھی اعتکاف نہ بیٹھے تو پھر یہ سنت کے ادا نہ کرنے کا وبال اور اس کا گناہ پورے محلے والوں پر ہوگا۔ اس کی فضیلت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو بھی شخص رمضان المبارک کے آخری عشرے میں مسجد میں اعتکاف کر لیتا ہے تو اللہ رب العزت اس 10 دن کے اعتکاف کے بدلے 2 حج اور 2 عمرے کرنے کے برابر اجر و ثواب عطا فرماتے ہیں۔ اور یہ اللہ کے در پر پڑھنا اور اعتکاف کے اندر اس بات کی کوشش کرنا ہوتا ہے کہ اے پروردگار، رمضان المبارک کا اختتام اس حال میں ہو کہ آپ مجھ سے راضی ہو جائیں۔ یہ گریہ وزاری اللہ کی دربار میں کرنے کے لیے بندہ اللہ کے دربار میں حاضر ہو جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بڑی پابندی کے ساتھ رمضان المبارک کا یعنی آخری عشرے کا اعتکاف کیا کرتے تھے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ آپ بیمار ہونے کی وجہ سے 1 سال اعتکاف نہ کر سکے تو آپ نے اس کے بعد والے سال 20 دن کا آپ نے اعتکاف کیا، یعنی 10 دن جو سابقہ رمضان کے اعتکاف چھوٹ گیا تھا اس کے مقابلے میں آپ نے 10 دن کا اعتکاف کیا، پھر اسی رمضان کے 10 دن کا بھی آپ نے اعتکاف کیا، یعنی جملہ 20 دن کا آپ نے اعتکاف کیا۔ تو اس طرح آپ نے پابندی کے ساتھ اس کا اہتمام کر کے اس کی اہمیت کو امت کو دکھلایا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم رمضان المبارک میں جہاں بے شمار عبادتیں ہمیں کرنا چاہیے وہیں اعتکاف جیسی عبادت سے بھی ہم بہرہور ہوں۔ جی بہت بہت شکریہ مفتی سید عارف محی الدین صاحب۔ اور وارث وارثی صاحب بھی ہمارے ساتھ میرٹھ سے جڑ گئے ہیں۔ میری آواز وارث وارثی صاحب آپ تک پہنچ رہی ہو تو میں آپ سے درخواست کروں گا کہ آپ ہمارے ناظرین کے لیے ایک اچھا سا کلام پیش کریں۔ وارث وارثی صاحب جی ناظرین آداب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں وارث وارثی نیوز 18 حیدرآباد کے اس پروگرام میں حاضر ہوں جی حمد و نعت کے ذریعے جی پیش کرتا ہوں مطلع حمد کا ملاحظہ فرمائے۔ جی ارشاد۔ لائق ذرے ذرے میں بسا تو ہی تو ہے۔ بے شک، کیا بات۔ ذرے ذرے میں بسا تو ہی تو ہے۔ لائق حمد و ثنا تو ہی تو ہے۔ شعر ملاحظہ فرمائیں۔ ارشاد۔ اے خدا تیرے سوا کوئی نہیں، بے شک۔ اے خدا تیرے سوا کوئی نہیں، غمزدوں کا آسرا تو ہی تو ہے۔ کیا بات، بہت خوب۔ غمزدوں کا آسرا تو ہی تو ہے۔ یہ بھی شعر پیش کرتا ہوں۔ جی ارشاد۔ لائق حمد و ثنا تو ہی تو ہے۔ ہم تجھے محسوس کر سکتے ہیں بس، کیا بات۔ ہم تجھے محسوس
सकते हैं बस दोनों आलम का खुदा तू ही तो है। क्या बात, क्या बात, बहुत खूब। लायक हमदो सना तू ही तो है। तू वो मुंसिफ है नहीं जिसकी मिसाल, तू वो मुंसिफ है नहीं जिसकी मिसाल, मालिके रोज़े जज़ा तू ही तो है। मालिके रोज़े जज़ा तू ही तो है। लायक हमदो सना तू ही तो है। ऐ खुदा वारिस की कुछ मर्जी नहीं, ऐ खुदा वारिस की कुछ मर्जी नहीं, इसकी जो कुछ है रजा तू ही क्या बात, बहुत तो खूबसूरत शेर, बहुत इसकी जो कुछ है रजा तू ही तो है। लायक हमदो सना तू ही तो है। जर्रे जर्रे में बसा तू ही तो है। बहुत बहुत शुक्रिया वारिस वारसी साहब खूबसूरत कलाम पेश करने के लिए। और आइए नाज़रीन, अब प्रोग्राम में कॉल्स का सिलसिला शुरू करते हैं। देखते हैं हमारे पहले कॉलर कहाँ से, इनका क्या सवाल है। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू भाई। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुफ्ती साहब को मेरा सलाम। मैं हैदराबाद से बात कर रहा हूँ, गाजी सलाउद्दीन नादिना साहब जी। मेरे दो सवाल है साहब। तो सबसे पहला सवाल ये है साहब, ये जो रमजान में जो माफिला मुफ्ती साहब जो बोले तो बिल्कुल सही बात बोले। जो रोजे जो ताकतवर रहते, कमाए अच्छे रहते। मैं एक हमारे दोस्त को नाम ले बता रहा हूँ, रोजा रहा तो पानी की प्यास बहुत तकलीफ हो रही। मैं हार्ट पेशेंट हूँ, बीपी है मेरे को, एलर्जी, सर्दी जुकाम, 5-6 बीमारियाँ टकले। फिर भी 66 साल की उम्र है साहब, मैं रोजे रह रहा हूँ माशाअल्लाह, कोई तकलीफ नहीं होती साहब। ये रोजा तो अल्लाह देंगे ना बदला अपने को। सही बात। तो ये रोजा क्यों न रहते, मुफ्ती साहब बहुत अच्छा बोले। रोजा जो है जान मुझ के जो रोजा में रहते, अल्लाह ताला उनको क्या सजा दे रहा है, अल्लाह के सुन के फिर क्या बदबाशी है बोलते हैं मेरा। और दूसरा सवाल मेरा ये है मुफ्ती साहब से कि चौथे पारे में है जो अपनी कमाई का अजीज माल अल्लाह के राह में खर्चा करो पर खर्चा करो पर, जैसा कि अपने रिश्तेदारों में, गरीबों में देख के देना। जैसा कि मिसाल से तो रोज जो मांगते हो तो लाखों रुपए घरों पे आके मांगते, लाखों रुपए जमा करते लोग कर रहे थे, तो जून के नहीं दे रहे सब लोग, गरीबों की मदद न करें। और एहतिकाफ के बारे में अगर कोई एहतिकाफ पे बैठे तो बीवी जाके बात कर सकते, क्या जरूरत है तो बाहर घर के कभी इमरजेंसी आगे तो जी इजाजत देता क्या इस्लाम, ये बोले तो मैं भाई फोन पे सुनाइए मेहरबानी भाई। टीवी नहीं है, इतना नहीं है मेरे कहीं। बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए हैदराबाद से। जी मुफ्ती साहब क्या जवाब देना चाहेंगे? मोहतरम नाज़रीन किराम, रोज़ा एक अहम तरीन फरीज़ा है। इस्लाम के 5 बुनियादी अरकान में से एक रुकन है। अल्लाह के रसूल सैयदुल मुरसलीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि इस्लाम की बुनियाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने 5 चीज़ों पर रखी है। पहला कलिमा है, दूसरा नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज, यानी ये 5 अरकान पर इस्लाम और ईमान ठहरा हुआ है। इसमें से किसी भी एक चीज़ को अगर कोई अमदन छोड़ देता है और लापरवाही की वजह से तर्क कर देता है तो गोया उसने इस्लाम को ढा दिया। मन हदमहा हदमद्दीन, इसमें से जिस किसी रुकन को छोड़ दिया गोया उसने इस्लाम को, दीन को ढा दिया।
محترم ناظرین کرام، یہ بہت بڑی وعید ہے اللہ کے رسول سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ جو لوگ جان بوجھ کر روزہ نہیں رہتے اور روزہ نہ رہنے کی وجہ سے اللہ رب العزت کی رحمت کے، مغفرت کے اور جہنم سے آزادی کے مستحق نہیں ہوتے، رمضان اسی طرح گزر جاتا ہے جس طرح رمضان سے پہلے ان کی حالت تھی اور رمضان گزرنے کے بعد بھی ان کی دینی اور روحانی کیفیت جوں کہ توں برقرار ہے، تو ان پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کی ہے۔ اس سے بڑی اور کوئی لعنت نہیں ہو سکتی، اس سے بڑی اس سے بڑا کوئی گناہ نہیں ہو سکتا، اس سے بڑی محرومی کوئی نہیں ہو سکتی اللہ کے رسول سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی اس لعنت اور اس بدعا سے بڑھ کر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ دعا کی کہ ذلیل و خوار ہو جائے وہ شخص، برباد ہو جائے وہ شخص جو رمضان المبارک کا مہینہ پائے اور رمضان المبارک میں روزے رکھ کر اس میں عبادتیں کر کے اللہ کو راضی نہ کر لے، اللہ کو خوش نہ کر لے، وہ ذلیل و برباد ہو جائے، ذلیل و خوار ہو جائے۔ اس بدعا پر حضرت جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والتسلیم نے آمین فرمایا ہے۔ تو اب اندازہ لگائیے کہ جو نوجوان جان بوجھ کر روزے نہیں رہتے، رمضان کا احترام نہیں کرتے، رمضان میں عبادتوں کی طرف، اللہ کی رضا کی طرف توبہ اور استغفار کر کے اعمال صالحہ کی طرف راغب نہیں ہوتے، اپنے آپ کے اندر سدھار نہیں لاتے، رمضان ایسے ہی غفلت میں اگر وہ گزار دیں تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بدعا سے انہیں کوئی نہیں بچا سکتا، جس پر جبرائیل امین نے آمین فرمایا ہے۔ تو ہم اگر دنیا کی بربادی اور آخرت کی بربادی چاہتے ہیں تو رمضان کو ایسا ہی چھوڑ دیں، نظر انداز کر دیں۔ اگر کوئی چاہتا ہے کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بدعا سے بچے اور اللہ رب العزت کی اس فضیلت کو اور اللہ رب العزت کے اس انعام کو پالے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے روزانہ رکھنے والوں کے متعلق فرمایا کہ الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ ہوں، یعنی روزہ رکھنے والوں کو اللہ کی رضا اور اللہ کی خوشنودی کے علاوہ کوئی چیز ہاتھ آنے والی نہیں، یعنی اللہ رب العزت ان سے راضی ہو جانے والے ہیں۔ اس سے بڑی اور کیا کامیابی ہو سکتی ہے؟ یہ دارین کی کامیابی ہے۔ اللہ رب العزت نے اس دنیا میں ہم انسانوں کو جس مقصد سے پیدا فرمایا ہے وہ مقصد یہی ہے کہ ہم اللہ کے مرضی کے مطابق زندگی گزار کر اللہ کو راضی کریں، اس حال میں ہماری موت آئے، اس حال میں ہم مریں۔ یہی اللہ رب العزت نے ہمیں اس دنیا میں اسی مقصد سے پیدا فرمایا ہے، یہی اس دنیا میں پیدا کیے جانے کا مقصد ہے۔ تو جو لوگ مقصد حیات میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں انہیں چاہیے کہ وہ اعمال صالحہ کی طرف رغبت کریں، رمضان کا احترام کریں، رمضان میں روزے رکھیں، قیام اللیل کریں، نماز تراویح پڑھیں، تہجد پڑھیں، اور پھر اس کے آخری عشرے میں اعتکاف کر کے اللہ رب العزت کو راضی کرنے کی کوشش کریں۔ جی بہت بہت شکریہ مفتی سید عارف محی الدین صاحب۔ دو سوال جو انہوں نے اور کیے تھے اس کے جوابات ہم بعد میں لیں گے، لیکن اس سے پہلے لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک کے بعد ناظرین آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے۔ آپ دیکھتے رہیے پروگرام رمضان ٹائم۔ ناظرین بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کا خیر مقدم ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یہ خاص پروگرام رمضان ٹائم، اور آپ کے سوالوں کے جوابات دے رہے مفتی سید عارف محی الدین صاحب جو ہمارے ساتھ حیدرآباد سے جڑے ہیں، اور ہمارے دوسرے مہمان ہیں وارث وارسی صاحب جو حمد اور نعت کا نذرانہ پیش کر رہے ہیں، میرٹھ سے جڑے ہیں۔ آپ دونوں حضرات کا بریک کے بعد ایک بار پھر خیر مقدم ہے، اور بریک کے بعد ایک اور کالر کو پروگرام میں شامل کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ ہیلو السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی محترم کہاں سے بات کر رہے ہیں آپ؟ میں احمد آباد سے بات کر رہا ہوں، عبد الوحید۔ عبد الوحید صاحب سوال پوچھیے۔ سوال یہ ہے حضرت، یہ وارث وارثی صاحب سے کہہ دیجیے پہلی بات تو ایک نعت سنا دیں کہ خوشبو لائے ہیں، پھول لائے ہیں۔ جی اور سب سے اہم سوال میرا یہ ہے کہ عورتوں کو کیا چیز تھی ان کے اندر جو میرے نبی نے زیادہ تر جہنم میں دیکھا؟ مفتی صاحب سے کہہ دیجیے کہ اس پر 1 منٹ کی تقریر کرتے ہیں، یہ بہت بہتر بات ہے۔ جی ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ احمد آباد سے آپ نے احمد آباد سے کال کیا۔ جی مفتی صاحب بریک پہ جانے سے پہلے حیدرآباد سے جو بھائی نے سوال کیے تھے اس میں 2 سوالات رہ گئے تھے کہ انہوں نے بولا کہ جیسے قرآن پاک کے 4 پارے میں ذکر آیا ہے اپنے مال کے بارے میں کہ مال جو ہے
صحیح جگہ پہ جی خرچ جی کرو. لوگ جو ہے مال خرچ جی نہیں جی کرنا جی کرتے ہیں، زکوٰۃ نہیں دیتے ہیں، صدقہ نہیں دیتے ہیں، خیرات نہیں کرتے ہیں، ایسے لوگوں کے بارے میں پھر کیا حکم ہے؟ جی جی محترم ناظرین کرام، اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے کہ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، تم ہرگز اس وقت تک نیکی نہیں پا سکتے جب تک تم کوئی اپنی محبوب ترین چیز اللہ کی راہ میں خیرات نہ کرو، صدقہ نہ کرو، خرچ نہ کرو. یہ آیت کے معنی بہت وسیع ہے. ہر وہ چیز جس سے آپ کو محبت ہے وہ اللہ کی رضا کے لیے جب تک ہم قربان نہیں کریں گے، جب تک ہم بندگی اللہ کی نہیں کر سکتے. مثال کے طور پر مال ہمارے لیے محبوب چیز ہے، ہمارا مال، تو اس محبوب ترین مال کو ہم اللہ کی راہ میں خیرات کریں، صدقہ کریں، اللہ کی رضا، اللہ کی خوشنودی کے لیے. روایتوں میں آتا ہے کہ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور انہوں نے اپنا ایک محبوب ترین باغ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کر دیا اور فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کھجوروں کا باغ اتنا بہترین ہے کہ میں اس سے بہت محبت کرتا ہوں، اس باغ سے مجھے دلی محبت ہے، میرا بہت چہیتا باغ ہے. اللہ کا حکم ہے کہ اپنی محبوب ترین چیز اللہ کی راہ میں خیرات کر دیں، تو میں یہ اسلام کی سربلندی کے لیے، مسلمانوں کے لیے میں اس کو وقف کر دیتا ہوں. تو انہوں نے اپنے اس باغ کو وقف فرما دیا. تو اس طرح علماء مفسرین لکھتے ہیں کہ انسان کے پاس محبوب ترین چیز وقت بھی ہے، تو انسان نماز ادا کرنے کے لیے اپنے محبوب ترین تجارت، اپنی محبوب ترین نوکری کو چھوڑ کر نماز کے لیے بھی وقت نکالے، یہ بھی اللہ کے لیے قربانی دینا ہے. اسی طرح مجھے بہت سی چیزیں پسند ہیں، مطلب آج کل دنیا میں جو فیشن ہو رہا ہے، لہو لعب ہو رہا ہے، ایک نوجوان اس کو پسند کرتا ہے، وہ اس کو بھری معلوم ہوتی ہے، اگرچہ کہ شریعت ان چیزوں سے، ان اعمال سے ہمیں روکتی ہے. تو اب ایسی جگہ ہم نوجوانوں کو چاہیے، ہم تمام مسلمانوں کو بھی چاہیے کہ ہم اللہ کی مرضی کو پیش نظر رکھیں کہ فیشن کرنا اس سے دنیا والے خوش ہوتے ہیں، دوست احباب خوش ہوتے ہیں، لیکن فیشن پرستی کو ترک کرنا یہ اللہ رب العزت کو خوش کرتا ہے. سنت کے مطابق زندگی گزارنا یہ اللہ اس کے رسول کو راضی کرنے والا عمل ہے. تو اس محبوب چیز کو اللہ کی رضا کے لیے قربان کر دینا، فیشن پرستی کو قربان کر دینا اللہ کی رضا کے لیے، یہ بھی اس کے اندر شامل ہے. اس طرح کی بے شمار چیزیں انسان اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کی طرف متوجہ ہونے کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے دنیاوی چیزوں سے کنارہ کش ہو جانا، دنیاوی چیزوں کی محبت، ان کی رغبت اپنے دل سے نکال دینا، یہ ساری چیزیں اس چیز میں شامل ہے. ہاں یہ بات اس کے اندر بدرجہ اولا شامل ہے کہ اللہ رب العزت نے جو مال و دولت ہمیں عطا فرمائی ہے اس کے ہم مالک نہیں ہیں، اس کا مالک اللہ ہے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمانوں اور زمین کی وراثت اللہ رب العزت کی وراثت ہے. اور ایک موقع پر اللہ رب العزت اتنی بہترین نصیحت فرماتے ہیں، اس مال میں سے خرچ کرو جو مال ہم نے تمہیں دیا ہے، وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ، اس مال میں سے اللہ کی راہ میں دو جو مال کے تم مالک نہیں ہیں بلکہ تمہیں اللہ رب العزت نے وہ مال عطا فرمایا ہے. جس طرح اللہ نے تمہیں وہ مال دینے پر قادر ہے، اگر تم اللہ کی نافرمانی کرو گے تو اللہ رب العزت کو دیر نہیں لگتی کہ وہ مال و دولت کو تمہارے پاس سے، اس فراوانی کو، اس نعمت کو چھین لے. تو ہم اگر اللہ کی نعمتوں کا بقا چاہتے ہیں، اللہ کی نعمتوں کے ہمارے پاس باقی رکھنے کو اگر ہم پسند کرتے ہیں تو اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو بانٹیں، تقسیم کریں، کیونکہ اللہ کی نعمتیں بانٹنے سے، تقسیم کرنے سے اللہ کی نعمتیں اور بڑھتی ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، تم زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے گا. اگر کوئی بندہ چاہتا ہے کہ اللہ اس پر رحم کرے، ہر انسان، ہر مومن کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ اللہ اس پر رحم کرے، لیکن وہ کسی دوسروں پر رحم کرنا نہیں چاہتا، تو وہ کیوں کر اللہ کی رحمت کا مستحق ہو سکتا ہے؟ اگر ہم اللہ کی رحمت کے متمنی ہیں، خواہش مند ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کے بندوں پر رحم کریں، ان کی ضرورتوں کو پورا کریں، اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو خلق خدا کے لیے بچھا دیں. ان فراغ دلی کے ساتھ صدقہ اور خیرات کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا ہم پر ضروری ہے. اگر کوئی
فرض زکوٰۃ ادا نہیں کرے گا تو اس کی وعید میں اللہ رب العزت قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اس سونے اور چاندی کو جس نے اسے جمع کر کے رکھا تھا اور اللہ کی راہ میں خیرات نہیں کیا تھا، یعنی یہ زکوٰۃ واجب ہونے والے کا ذکر ہے، یعنی جس کے پاس نصاب کے بقدر چاندی تھی، نصاب کے بقدر سونا تھا، مال تجارت تھا، لیکن اس نے اللہ کی راہ میں صدقہ نہیں کیا، تو کل قیامت کے دن اسی مال کے ذریعے اللہ رب العزت اسے داغیں گے، جلائیں گے، اس کو تکلیف دیں گے، اس کے پیشانی پر اس کو داغا جائے گا، اس کے بازو کو داغا جائے گا، اس کے پیٹھ کو داغا جائے گا۔ یہ اس لیے کہ علماء مفسرین لکھتے ہیں کہ جب کوئی سائل ضرورت مند وہ اپنی ضرورت اس کے سامنے پیش کرتا ہے تو وہ اس سے اپنے منہ کو پھیر لیتا ہے، یعنی اکتا جاتا ہے، بیزارگی کا اپنے اندر اظہار کرتا ہے، تو اس کے پہلو کو اور اس کی پیٹھ کو اور اس کے چہرے کو اس ضرورت مند سے پھیر لینے کی وجہ سے اللہ رب العزت عذاب میں مبتلا کریں گے۔ اللہ رب العزت جو زکوٰۃ ہم پر فرض فرمائی ہے، جو مال و دولت اللہ نے ہمیں دی ہے، اس کا حصہ نکالنا ہم پر فرض ہے، اور زکوٰۃ نہ دینے والوں کو بہت بڑا زکوٰۃ نہ دینے والے بہت بڑے گناہگار ہیں، اور زکوٰۃ دینے سے انکار کرنے والوں کے ساتھ جنگ کا اعلان کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اور اسی طرح اگر کسی کے اوپر زکوٰۃ فرض نہیں ہے، وہ نفل صدقہ اور خیرات بھی کریں تو اس کی بھی بڑی فضیلت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں صدقہ بلاؤں کو، مصیبتوں کو لے کر جاتا ہے، یعنی صدقہ اور خیرات مصیبتوں اور بلاؤں کے درمیان ڈھال کا کام کرتا ہے، مصیبتیں دفع ہوتی ہیں۔ اور ایک حدیث شریف ہے، بہت بہترین حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ صدقہ اور خیرات کی وجہ سے اللہ رب العزت کا غضب ٹھنڈا ہوتا ہے۔ اگر ہم سے کچھ گناہ ہو جائے، نافرمانی ہو جائے، اس نافرمانی کی وجہ سے ہمارا رب ہم سے ناراض ہو جائے، تو صدقہ اور خیرات کرنے کی وجہ سے اللہ رب العزت راضی اور خوش ہو جاتے ہیں، اللہ کا غضب ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ تو ہم خوب صدقہ اور خیرات کر کے اس کی خوب فضیلتیں بٹوریں۔ یہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، اس میں ایک عمل عام دنوں کے 70 عمل سے 27 درجے بڑھ کے اس میں اجر و ثواب دیا جاتا ہے، تو اس مہینے میں خاص طور سے خوب دل کھول کر صدقہ اور خیرات کریں۔ جی بہت بہت شکریہ عارف محی الدین صاحب، آپ نے بہت ہی وضاحت اور تفصیل کے ساتھ ہمارے ناظرین کو بتایا، بہت بہت شکریہ۔ آئیے ناظرین، اس جواب کے بعد ایک اور کالر کو پروگرام میں شامل کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور حضرت ہمارا سلام بھی قبول کیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے دو چھوٹے سے سوال ہے۔ پہلا سوال یہ ہے کہ سید لوگ جو رہتے ہیں تو ان کو زکوٰۃ کس وجہ سے دی نہیں جاتی، اس کی وجوہات کیا ہے؟ اور دوسرا جو ہے جو عہد نامہ جو ہے اس کے فضائل جاننا چاہتے ہیں۔ بس یہ دو سوال میں رہنمائی فرمائیے، بہت بہت جزاک اللہ۔ کہاں سے بات کر رہے ہیں آپ؟ جی میں مہاراشٹر اورنگ آباد سے بات کر رہا ہوں۔ دوسرا سوال آپ نے کیا بتایا؟ عہد نامہ کے فضائل معلوم کرنے کا۔ عہد نامہ، عہد نامہ، جی جی اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو سلامت رکھے، آمین۔ بہت بہت شکریہ کال کرنے کے لیے۔ آئیے ناظرین، ایک اور کالر کو پروگرام میں شامل کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ جی السلام علیکم۔ ہیلو السلام علیکم۔ غالباً کال ڈراپ ہو گیا۔ اور ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ وارث وارثی صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں اور نعت کی فرمائشیں بھی آ چکی ہیں، تو میں ان سے درخواست کروں گا کہ نعت کے چند اشعار ہمارے ناظرین کے لیے پیش کریں وارث وارثی صاحب۔ جی میں حاضر ہوں۔ ابھی ایک کالر احمد آباد سے جڑ رہے تھے، انہوں نے فرمائش کی، جی میں ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اس مبارک مہینے کی، اور تمام سامعین کو، سننے والوں کو، نیوز 18 حیدرآباد کے تمام سامعین کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ 4 مصرے اس کے میں پڑھ دیتا ہوں، اس کے بعد 2-3 شعر دوسری نعت پاک کے ملاحظہ فرما لیں۔ خوشبو لائے ہیں، پھول لائے ہیں، سنتوں کے اصول لائے ہیں، خوشبو لائے ہیں، پھول لائے ہیں، زندگی کے اصول لائے ہیں، آج تک کوئی بھی نہیں لایا جو خدا کے رسول لائے ہیں، جو خدا کے رسول لائے ہیں۔ مطلع نعت پاک کا پیش کرتا ہوں، بالکل تازہ نعت پاک، ملاحظہ فرمائے۔ ارشاد۔
جو رستہ میرے آقا کا نہیں ہے، جو رستہ میرے آقا کا نہیں ہے، مجھے اس راہ پہ چلنا نہیں ہے، مجھے اس راہ پہ چلنا نہیں ہے، لگی ہے جب سے لو شہر نبی کی، لگی ہے جب سے لو شہر نبی کی، ہمارا دل کہیں لگتا نہیں ہے، ہمارا دل کہیں لگتا نہیں ہے۔ ایک شعر منقبت کا جی تمثیلی دو شعر ہیں بلکہ ملاحظہ فرمائیں۔ جی ہمارا دل کہیں لگتا نہیں ہے، غم شبیر جنت کی سند ہے، غم شبیر جنت کی سند ہے، مگر سب کو یہ غم ملتا نہیں ہے، کیا بات، کیا پیارا شعر ہے، بہت خوب۔ مگر سب کو یہ غم ملتا نہیں ہے۔ ایک شعر اور جی تاریخ کے حوالے سے، جی مگر سب کو یہ غم ملتا نہیں ہے، سواری پر غلام آقا ہے پیدل، سواری پر غلام آقا ہے پیدل، یہ منظر دوسرا ملتا نہیں کیا بات، ہے، واہ واہ، کیا بات، بہت خوب، یہ منظر کیا بات، دوسرا ملتا نہیں ہے۔ ہمارے دل میں ہے نام محمد، ہمارے دل میں ہے نام محمد، سر محشر ہمیں خطرہ نہیں ہے، سر محشر ہمیں خطرہ نہیں ہے، یہ دنیا ہم نے بھی دیکھی ہے وارث، یہ دنیا ہم نے بھی دیکھی ہے وارث، نبی جیسا کوئی اپنا نہیں ہے، نبی جیسا کوئی اپنا نہیں ہے۔ بہت بہت شکریہ وارث وارثی صاحب خوبصورت کلام پیش کرنے کے لیے۔ ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام رمضان ٹائم، فی الحال وقت ہو چلا ایک اور چھوٹے سے بریک کا، بریک کے بعد آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے، آپ دیکھتے رہیے پروگرام رمضان ٹائم۔ ناظرین بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کا خیر مقدم ہے، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یہ خاص پروگرام رمضان ٹائم، اور آپ کے سوالوں کے جوابات دے رہے مفتی سید عارف محی الدین صاحب اور ہمارے دوسرے مہمان ہیں وارث وارثی صاحب، جو حمد اور نعت کا نذرانہ پیش کر رہے ہیں۔ آپ دونوں حضرات کا بریک کے بعد ایک بار پھر خیر مقدم ہے، اور بریک کے بعد ایک اور کالر کو پروگرام میں شامل کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں محمد سالار پڑا سر اورنگ آباد سے۔ جی تھوڑا زور سے بول سکتے ہیں محمد سالار صاحب، آپ کی آواز بہت ہلکی آ رہی۔ جی میں محمد سالار پڑا سر اورنگ آباد سے۔ جی سوال، جی سوال پوچھیے سالار صاحب۔ ہاں سوال دو ہے سر، اور ایک فرمائش ہے، فرمائش نعت کی ہے سر۔ جی ایک دم خوبصورت نعت سنا دی، ایسے تو بہت اچھے ہم کو یہاں سے نعت سننے کو ملی ہوئی ہے، لیکن ایک نعت کی اور فرمائش ہے سر۔ جی بالکل۔ سوال دو ہے سر، ایک سوال جو ہے آج کے
रोजे के हिसाब से और एक सवाल जो है तो ज़कात के हिसाब से है। जी तो सवाल ये है कि जैसे हम जहाँ रहते हैं तो वहाँ पे रोजा खोलने के बाद कम से कम 15 से 20 मिनट के बाद में अजान होती है, तो क्या ये ज्यादा देर में हो जाती है? मुफ्ती साहब ने ये पूछना है। ठीक। दूसरा सवाल ये सर कि जैसे ज़कात के हिसाब से तो 52.5 तोला चांदी, 7.5 तोला सोना, ये हिसाब से ज़कात निकाली जाती है, यानी कि आज के हिसाब में देखा जाए तो 4.25 लाख रुपए से सोना हो जाता है और तकरीबन 52 या 50 हजार की चांदी हो जाती है। जी। तो जब ये दोनों चीजें नहीं है और उसके बाद भी समझो 52-50 हजार अगर कभी हम मिल्कियत के मालिक है तो क्या ज़कात हमें भी देना पड़ेगी? ठीक है। और आपका जो पहला सवाल था कि रोज़ा खोलने के बाद 15-20 मिनट के बाद अजान होती है ना? हाँ, तो ये ज्यादा देर नहीं हो जाती है, तो मुझे पूछना था। ठीक। बहुत बहुत शुक्रिया सालार साहब औरंगाबाद से कॉल करने के लिए। जी मुफ्ती साहब, क्या जवाब देना चाहेंगे आप सालार साहब के जो सवालात हैं? ब्रेक से पहले 1-2 सवाल आए थे जी, वो हम बाद में ले लेंगे। सालार साहब के जो सवालात हैं उनके जवाब पहले दे दीजिए। जी। मोहतरम नाज़रीन किराम, रमज़ानुल मुबारक के महीने में रोज़े का जो वक्त है वो गुरूब आफ्ताब तक है, यानी गुरूब आफ्ताब होते ही रोज़ा इफ्तार करना है और यहीं से नमाज मगरिब का वक्त का भी आगाज़ होता है, यानी नमाज मगरिब का आगाज़ भी यहीं से होता है जहाँ से रोज़े के इफ्तार करने का वक्त शुरू होता है। अब जाहिर सी बात है कि फुक़ाहे किराम ने मगरिब की नमाज को फौरन अदा करना अफजल करार दिया है, जल्दी पढ़ने को अफजल करार दिया है, लेकिन यहाँ पर उज़्र ये है कि चूंकि रोज़ेदार दिन भर रोज़ा रहते हैं और मसाजिद में भी रोज़ेदारों के लिए रोज़ा खुलवाने का एहतमाम किया जाता है, दस्तरखान बिछाए जाते हैं, एक बहुत बड़ा इंतज़ाम होता है, बहुत सारे लोग वहाँ पर इकट्ठा होते हैं, तो फौरन सब खाने पीने की चीज़ों को अपनी जगह समेट कर झाड़ू झटका करके मस्जिद को साफ सुथरी करके नमाज के लिए तैयार करने के लिए 5-10 मिनट 15 मिनट का वक्त अगर लग रहा हो तो ये ताखीर अमदन ताखीर नहीं है। इंशाअल्लाह अज़ीज़ इस ताखीर की वजह से कोई खराबी नहीं आएगी और नमाज मगरिब की फजीलत में कोई कमी वाक़ई नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पर इस खास उज़्र की वजह से ऐसा किया जा रहा है। हाँ, बसा औक़ात ऐसा भी होता है कि मस्जिद में इफ्तार नहीं कराया जाता, लेकिन फिर भी नमाज के वक्त शुरू होने के बाद यानी इफ्तार के बाद 10 मिनट का वक्त देने के बाद अज़ान दी जाती है। यह इसलिए कि जो हजरात घर में इफ्तार कर रहे हैं वो अच्छे तरीके से इफ्तार करके इफ्तार के फौरन बाद फिर तहारत और वजू से फारिग होकर वो मस्जिद की तरफ आराम से आ सके, इसलिए ये थोड़ा वक्फा दिया जाता है। ऐसा वक्फा देना शरअन बिल्कुल दुरुस्त है, जायज़ है, इसमें कोई कबाहत नहीं है। अब रहा भाई का दूसरा सवाल कि अगर उनके पास सोना और चांदी है तो उसका 2.5% हिस्सा ज़कात उन पर फर्ज है, यानी अगर किसी के पास 7.5 तोले या 6 तोले सोना है और इसी तरह 42.5 तोले चांदी या 52.5 तोले चांदी है, तो ये उलमाए किराम की राय के मुताबिक ये सोने और चांदी का निसाब है। जिस किसी के पास इस निसाब के बराबर माल है, या उसके पास चांदी का निसाब पूरा हो रहा हो या सोने का निसाब पूरा हो रहा हो, चांदी का निसाब अगर मुकम्मल है तो चांदी की ज़कात देगा, यानी उसका 2.5% वो अल्लाह की राह में खैरात करेगा। और अगर सोने की उसके पास मिक़दार मुकम्मल है, निसाब मुकम्मल है सोने का, तो वो सोने का जो कुल माल है उसमें से वो 2.5% अल्लाह की राह में खैरात करेगा। अब रहा अगर किसी के पास सोना अपने निसाब को नहीं पहुंचा हुआ है, यानी इतनी मिक़दार में सोना है कि वो अपने निसाब को नहीं पहुंचा, वो साहिब निसाब नहीं है, तो उसके ऊपर कोई ज़कात नहीं है, कोई ज़कात उस पर वाजिब नहीं है। हाँ, अगर उसके पास सोने के साथ साथ चांदी भी है और कुछ माल तिजारत भी है, तो अब ये तीनों चीज़ों को इकट्ठा करके देखेंगे कि अगर वो चांदी के निसाब को, यानी तीनों मिलकर चांदी के निसाब को पहुंच रहे हैं तो चांदी के हिसाब से ज़कात दें, और अगर ये सब चीज़ें यानी माल तिजारत इतना ज़्यादा है कि वो सोने की मिक़दार को, सोने के निसाब को पहुंच रहा है, तो फिर वो उस हिसाब से ज़कात दें। दोनों चीज़ें अगर मिली हुई हैं तो तमाम चीज़ों को मिलाकर जिस किसी का भी करीब का जो भी निसाब बने उसके हिसाब से वो ज़कात देगा।
جی مفتی صاحب، ان کا اور ایک اور سوال آیا تھا مہاراشٹر سے، انہوں نے پوچھا کہ سیدوں کو زکوٰۃ کیوں نہیں دے سکتے ہیں؟ مختصر جواب چاہوں گا آپ سے۔ جی 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 اللہ کے رسول سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کے اہل بیت پر اللہ رب العزت نے ناپاکی کو، گندگی کو حرام کر دیا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس، اللہ رب العزت گندگی کو آپ حضرات سے، یعنی اس خانوادے سے، خانوادے رسول سے، خاندان رسول سے، اس رجس کو، گندگی کو اللہ رب العزت نے دور کر دیا ہے۔ تو ہم چونکہ زکوٰۃ ایک مال کا میل ہوتا ہے، تو یہ گندے مال سے اور یہ ناپاک مال سے، میلے کچیلے مال سے سادات کی مدد نہیں کی جا سکتی۔ ان کی مدد کے لیے، ان کے تعاون کے لیے آپ اپنے پاک مال سے ان کی مدد کرنا چاہیے۔ جی، اور مفتی صاحب ان کا دوسرا سوال تھا کہ عہد نامے کے کیا فضائل ہیں، وہ بتا دیں۔ جی 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 قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے ایک مقام پر ذکر فرمایا ہے کہ حشر کے میدان میں وہاں پر نفسا نفسی کا عالم ہوگا، کوئی کسی کی نہیں سنے گا، کوئی کسی کو نہیں پہچانے گا، باپ بیٹے سے، بیٹا باپ سے، اور دوست اپنے دوست سے، بھائی اپنے بھائی سے وہاں پر منہ پھیر کر بھاگے گا، نفسا نفسی کا عالم ہوگا۔ ایسے دن حشر کے میدان میں اللہ رب العزت کے کچھ خاص مخصوص بندے، اللہ کے محبوب بندے ایسے بھی ہوں گے جو نہ صرف اللہ رب العزت انہیں بخش دیں گے، ان کی معافی ہوگی، ان کے لیے کامیابی کا اعلان ہوگا، انہیں یہ بھی حکم دیا جائے گا کہ آپ اپنی مرضی سے کسی کی سفارش بھی کرا دیں۔ تو شفاعت اللہ رب العزت کے حکم سے، اللہ کی مرضی سے جس کسی کو چاہے گا اللہ رب العزت دے گا۔ تو جن جن لوگوں کو اللہ رب العزت شفاعت کا حق دیتے ہیں اس کا ذکر کرتے ہوئے ایک مقام پر اللہ رب العزت فرماتے ہیں لا یملکون الشفاعۃ الا من اتخذ عند الرحمن عہدا، شفاعت کرنے کا حق کوئی نہیں رکھتا سوائے اس کے کہ جس کا اللہ کے پاس عہد ہے۔ یعنی اس عہد میں، اس آیت کریمہ کی تفسیر میں علماء مفسرین لکھتے ہیں کہ اللہ کی بارگاہ میں اس طرح دعا کرنا کہ اللہم انی اعہد الیک فی ہذہ الدنیا، اے اللہ میں اس دنیاوی زندگی میں تجھ سے عہد کرتا ہوں کہ تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، تیری ذات میں کوئی شریک نہیں ہے، آپ اکیلے ہیں، آپ کی ذات میں کوئی شریک نہیں ہے، آپ کو وحدہ لا شریک میں مانتا ہوں، اس بات پر میں عہد کرتا ہوں، اس عہد کو آپ قیامت کے دن پورا فرما دیجئے۔ تو اللہ رب العزت سے یہ اس دنیاوی زندگی میں ایمان کا، یعنی توحید کا عہد کرنا، یہ بہت بڑی اہمیت کی، فضیلت کی بات ہے۔ کل قیامت کے دن جس کا اللہ کے پاس عہد ہوگا، اللہ رب العزت نہ صرف انہیں جنت عطا فرمائیں گے بلکہ انہیں دوسرے لوگوں کو بھی جنت میں لے جانے کی اجازت دے سکتے ہیں۔ جی بہت بہت شکریہ مفتی صاحب۔ اور ہمارے پاس جو ہے نعت کی بھی فرمائش آئی ہے، تو وارث وارثی صاحب میں آپ سے درخواست کروں گا کہ ہمارے ناظرین کے لیے ایک نعت پیش کریں، 3 اشعار اس کے پیش کریں نعت کے۔ جی وارث وارثی صاحب۔ جی میں حاضر کرتا ہوں، مطلب ملاحظہ فرمائیں۔ جی شافعِ روزے جزا ان کے سوا کوئی نہیں، شافعِ روزے جزا ان کے سوا کوئی نہیں، کیونکہ محبوب خدا ان کے سوا کوئی نہیں۔ بے شک، کیا بات ہے۔ کیونکہ محبوب خدا ان کے سوا کوئی نہیں، شافعِ روزے جزا ان کے سوا کوئی نہیں، ابتدائے دین و دنیا بس انہی کی ذات ہے، ابتدائے دین و دنیا بس انہی کی ذات ہے، اور سب کی انتہا
इंतहा ان کے سوا کوئی کیا بات، نہیں، بہت پیارا شعر، بہت خوب، اور سب کی انتہا ان کے سوا کوئی نہیں، شافع روز جزا ان کے سوا کوئی نہیں، ان کی الفت دل میں رکھو، ان کے سائے میں رہو، ان کی الفت دل میں رکھو، ان کے سائے میں رہو، ان کے جیسا رہنما ان کے سوا کوئی کیا پیارا نہیں، شعر، بہت خوب، ان کے جیسا رہنما ان کے سوا کوئی نہیں، شعر آخر جی ارشاد، ان کے جیسا رہنما ان کے سوا کوئی نہیں، مفلسوں نادار سب کے کام آتے ہیں وہی، بے شک، مفلسوں نادار سب کے کام آتے ہیں وہی، یعنی ہر غم کی دوا ان کے سوا کوئی نہیں، یعنی ہر غم کی دوا ان کے سوا کوئی نہیں، شافع روز جزا ان کے سوا کوئی نہیں۔ بہت خوب، بہت بہت شکریہ وارث وارثی صاحب خوبصورت کلام پیش کرنے کے لیے۔ اور مفتی صاحب ایک سوال اور ہے، حیدرآباد سے بھائی نے سوال کیا تھا کہ اگر شوہر کسی کے شوہر اعتکاف میں بیٹھے ہوں تو ضرورت کے تحت کیا ان کی شریک حیات ان کی بیوی جو ہے مسجد میں جا کے اپنے شوہر سے بات کر سکتی ہیں؟ جی مفتی صاحب۔ محترم ناظرین کرام، مسجد میں عورتوں کا جانا ایک شرط کے ساتھ جائز ہے کہ بشرطے کہ وہ ناپاکی کی حالت میں نہ ہو۔ جی، کوئی خاص ضرورت کے لیے شوہر اپنی بیوی کو صحن مسجد میں بلا کر بات کر سکتے ہیں، اس میں کوئی مضائقہ نہیں ہے۔ جی بہت بہت شکریہ۔ لیکن موجودہ دور میں ترقی یافتہ دور ہے، فون کی سہولتیں ہیں، جی جی۔ آپ فون پر اپنی ضرورت اور اپنی حاجت پوری کر لیں تو زیادہ بہتر ہوگا۔ جی بہت بہت شکریہ مفتی سید عارف محی الدین صاحب، آپ نے ہمارے ناظرین کے سوالوں کے جوابات دیے، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ اور وارث وارثی صاحب، آپ نے بھی حمد اور نعت کا نذرانہ پیش کیا ہمارے ناظرین کے لیے، آپ کا بھی بہت بہت شکریہ۔ آپ دونوں حضرات اس پروگرام میں شرکت کیے، آپ دونوں حضرات کا پروگرام میں جڑنے کے لیے بہت بہت شکریہ۔ تو ناظرین، یہ تھا ہمارا پروگرام رمضان ٹائم۔ فی الحال یہ پروگرام اب یہیں پہ ختم ہوتا ہے۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان احمد رائل پاشا کو اجازت دیجیے اور آپ دیکھتے رہیے نیوز 18 اردو۔